الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الاعراف وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ: اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کر لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ یہ نہایت ہی اہم مضمون ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا۔ یہ واقعہ عالم ارواح میں وقوع پذیر ہوا جب انسانی جسم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اہل عرب جو اس وقت قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان کی اس وقت کی ذہنی استعداد کے مطابق یہ بہت ثقیل مضمون تھا۔ ایک صورت تو یہ تھی بتانے کی کہ انہیں پہلے تفصیل سے بتایا جاتا کہ انسانوں کی پہلی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی اور دنیا میں طبعی اجسام کے ساتھ یہ دوسری تخلیق ہے، اور پھر یہ بتایا جاتا کہ میثاق عالم ارواح میں لیا گیا تھا، لیکن اس کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مضمون کو آسان پیرائے میں بیان کرنے کے لیے عام فہم الفاظ میں عام انداز سے بیان فرمایا کہ جب ہم نے نسل آدم کی تمام ذریت کو ان کی پیٹھوں سے نکال لیا، یعنی قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی انسان آنے والے ہیں ان سب کی ارواح وہاں موجود تھیں، اور پھر ان لوگوں کو ان کے اوپر خود گواہ بنا کے پوچھا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، اس پر ہم گواہ ہیں۔ یہ اقرار تمام انسانوں کی ارواح نے پوری طرح ہوش و حواس اور خود شعوری یعنی سیلف کانشیسنس کی حالت میں لیا تھا۔ اس نقطے کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ واحد جو ہے وہ جانور ہے جس کے اندر سیلف کانشیسنس ہے۔ تمام جانوروں کے اندر کانشیسنس یعنی شعور تو ہے، لیکن خود شعوری یا سیلف کانشیسنس نہیں ہے، کیونکہ خود شعوری یا سیلف کانشیسنس کا تعلق جو ہے وہ اس روح سے ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور خاص انسان کے اندر پھونکی ہے، اور یہ جو ہے دوسرے جانوروں میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس عہد کے وقت تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی اور انہوں نے ان میں اپنی ذات کا شعور تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا آقا نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے یہی جواب دیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اقرار دراصل تمام انسانوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حجت ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت موجود ہے۔ اگر کوئی کتاب نہ آئے، کوئی نبی نہ آئے، کوئی اور مزید ہدایت نہ آئے، تب بھی یہ جو انسان کے اندر معرفت خداوندی ہے، یہ جو انسان کے دل کے اندر سچ اور جھوٹ کی پہچان کا جو مادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھ دیا ہے، یہ مادہ ہی اس کے محاسبے کے لیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے کہ وہ مزید ہدایت پر ہدایت بھیجتا رہتا ہے، جیسے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 156 کے اندر آیا کہ مبادہ تم یہ کہو کہ کتابیں تو دی گئی تھیں ہم سے پہلے دو گروہوں کو، اور ہم تو ان کتابوں کو غیر زبان ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام حجت کی یعنی کہ کمپلیٹ کر دی حجت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور قرآن نازل کیا، تو اب کسی کے لیے کوئی بہانہ ہی نہیں رہا کہ ہم کو تو ہدایت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی۔ گویا ہدایت تو ہر انسان کے دل میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو یا جو کچھ بھی ہو، لیکن ہدایت پر ہدایت جو ہے وہ رسول اور کتاب کی صورت میں آ گئی۔ گویا ایک بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اس عہد کی بنا پر جو عہد جو ہے وہ عالم ارواح میں ہر انسان کر کے آیا ہے، اور مزید ہدایت جو ہے وہ اللہ کے نبی اور اللہ کی کتابوں کی صورت میں انسان تک پہنچا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔